رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ علوم حدیث مرکز البیت العتیق لاہور میں 30 اپریل سے شروع ہو چکا ہے۔ اس کا پہلا لیکچر ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا خلاصہ پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ چند بنیادی باتیں جو اگر کوئی بھی طالب علم اپنا لے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے دور کا محدث بنائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سب سے پہلی بات اخلاص ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اخلاص جیسی عظیم نعمت اپنے اندر پیدا کر لے اور اسے ایک ہم اور غم لگ جائے کہ میں نے حدیث اور علوم حدیث کی خدمت کرنی ہے، دین اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ اس کی خاطر اللہ رب العالمین کے لیے اپنے دل کی دنیا کو پاک اور صاف کر لے، اس میں کسی طرح کی دکھلاوا، شہرت، ریاکاری مقصود نہ ہو۔ جب ہم ائمہ محدثین کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، یہ صفت بہت اعلیٰ درجہ کے ساتھ موجود تھی۔ کتب رجال، جرح و تعدیل کی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ صفت ان کے اندر بہت زیادہ ملتی ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ دوسری حدیث من کان للہ کان اللہ لہ۔ جب کوئی طالب علم اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طالب علم کی خاص مدد فرماتے ہیں اور اس کے لیے دین علم کو آسان فرما دیتے ہیں۔ بندہ ناچیز نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں محدثین کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کا نام ہے میں محدث کیسے بنوں، محدثین کی صفات کے آئینے میں۔ اس میں بھی سب سے پہلی صفت ہم نے یہ ذکر کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے لیے، دین کے لیے خالص کرنے والا طالب علم کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہر دور میں محدثین چاہیے، دین کے خادم چاہیے، مخلص افراد چاہیے جو دن رات ایک کر کے قرآن و حدیث پر محنت کریں اور پوری دنیا میں دینی علوم کو عام کر دیں۔ ایسے بندوں کی ضرورت ہے۔ جب کوئی انسان دعا کرے گا، کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عظیم مرتبہ، عظیم رتبہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی گمان کے پاس ہوں۔ جب ایک طالب علم یہ کوشش کرے گا، نیت کر لے گا، اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا کہ اے اللہ میرے لیے علم دین کو آسان فرما دے اور مجھے اپنے دین کے لیے استعمال کر لے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس اپنے بندے کے سینے کو کھولے نہ، اس سے دین کا کام نہ لیں، اس کو عظیم محدث اور محقق نہ بنا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ہم نیت ہی نہیں کرتے۔
हमारा इरादा ही नहीं होता। एक बड़े जामिया में सही बुखारी के तलबा से मेरी मजलिस हुई, वहाँ पे मैंने ये नुक्ता बयान किया कि अजीज तलबा, आप इरादे कर लें, नियत कर लें, अच्छा गुमान रखें कि ऐ अल्लाह मेरे लिए इल्म दीन को आसान कर दे, मुझे इस्तेमाल फरमा ले, मुझे वक्त का शेख अजीम मुहद्दिस बना दे। एक तालिब इल्म मेरी बातें सुनकर कहने लगा, मोहतरम ऐसी बातें छोड़ें, ये नामुमकिन है, वो दौर खत्म हो गया है जब मुहद्दिसिन हुआ करते थे, अब ये नामुमकिन है। तो मैंने उससे कहा, मोहतरम कितने साल से आप पढ़ रहे हैं? वो कहता कि 8 साल से मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा, एक बार भी क्या आपने दुआ की है कि या अल्लाह मेरे लिए इल्म दीन को आसान कर दे? एक बार भी रो रो कर दुआ की आपने? वो कहता है, नहीं मैंने नहीं दुआ की। मैंने बोला, कभी आपने दुआ की कि या रब्बल आलमीन मुझे वक्त का अजीम उस्ताद और मुहद्दिस बना दे? वो कहता है, मैंने दुआ नहीं की। तो फिर मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, जब तेरी नीयत ही नहीं है, जब तेरी कोशिश ही नहीं है, जब तूने कभी अल्लाह से ये दुआ की ही नहीं है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को कभी भी मुहद्दिस और उस्ताद नहीं बनाएंगे। तीसरी बात यह है, हमें हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज मसूद आलम शेखुल हदीस जामिया सल्फिया व उस्ताद मरकज़ तरबिया अल इस्लामिया, जो इस दौर के बहुत बड़े वली हैं और शेखुल इस्लाम हैं इस दौर के, मरकज़ तरबिया में दौरान तालिब इल्मी वो हमें ये नसीहत फरमाया करते थे। ये नसीहत मैंने अपनी किताब नसीहतें मेरे सलाफ की पहले हिस्सा में ये लिखी भी है कि ऐ तलबा, आपको शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए। शहद की मक्खी शहद मुहैया करने के लिए कितनी मेहनत करती है। कभी वो अंगूर की बेल पे जाके बैठी है, अंगूर के फल से रस चूस रही है, कभी गुलाब के फूल पर बैठी है, कभी अमरूद के बाग में जा रही है, कभी कहाँ, यानी बहुत ज्यादा सफर करके वो अच्छी चीजों का रस लेकर जमा करती रहती है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मेहनत की वजह से अपने इज़्न और तौफीक से शहद पैदा फरमाते हैं। उस्ताद मोहतर फरमाया करते थे, एक तालिब इल्म को इल्म के हुसूल के लिए बहुत ज्यादा हरीस होना चाहिए। कभी वो एक शहर जा रहा है, कभी दूसरे शहर जा रहा है, यानी ये सिफ्त भी हमारे अंदर होनी चाहिए। आज के तलबा में ये सिफ्त नहीं है। जिस मदरसा में दाखिल हुए, अगर वहां के साथीज़ा का ज़ौक़ नहवी है तो वहां उसी को ही अपने लिए काफी समझते हैं। अगर दूसरे किसी मदरसा में मुहद्दिसीन मौजूद हैं, हदीस के साथीज़ा किबार मौजूद हैं, उलूम हदीस पर महर अफराद मौजूद हैं, उनसे फायदा उठाना मुनासिब नहीं समझते। बल्कि हमें जिस मदरसा में हम पढ़ रहे हैं वहां से भी भरपूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन जब भी मौका मिले, जब वक़्त मिले, हमें दीगर मदारस के साथीज़ा शयूख और मुहद्दिसीन से भी भरपूर फायदा उठाना चाहिए। तलब इल्म के लिए हमें सफर करना चाहिए। मसलन छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में कभी इंसान प्रोग्राम बनाए, मैंने फैसलाबाद के मुहद्दिसीन से फायदा उठाना है। अगली छुट्टियां आई हैं तो इस छुट्टियों में मैंने इस्लामाबाद के किबार शयूख से फायदा उठाना है। अगली छुट्टियों में मैंने लाहौर के मुहद्दिसीन से फायदा उठाना है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिम्मत और ताकत दे, दूसरे मुल्कों में सफर करने का मौका मिल जाए तो इंसान कभी उर्दन के मुहद्दिसीन से जाके फायदा उठाए, कभी मिस्र के मुहद्दिसीन से फायदा उठाए, कभी मदीना और मक्का के मुहद्दिसीन से फायदा उठाए। आज भी मुहद्दिसीन मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं अल्लाह की तौफीक से। तो हमें उन तमाम से सफर कर सकते हैं तो सफर करें। इंटरनेट के जरिए, कॉल के जरिए फायदा उठा सकते हैं तो जरूर हम फायदा उठाएं।
تو جب ایک طالب علم کو فکر لگن ہم اور غم لگ جائے گا کہ میں نے محدث بننا ہے، مجھے بڑی زیادہ محنت کرنی ہے، تو وہ ضرور بھی ضرور سفر کرے گا، ضرور تڑپے گا، دعائیں کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ ایک اور بات ہے، جب ایک طالب علم محدث بن جائے گا، اللہ اکبر، اس کی محنت اور کاوش سے بیسیوں سینکڑوں محدثین کی جماعتیں تیار ہو جائیں گی۔ چند مثالیں اختصار کے ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کا سنہری دور، سینکڑوں محدثین امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ وجہ کیا؟ طلبہ کو ایک بہت بڑا محدث مل گیا، اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ کا دور محدثین کا دور تھا، عظیم الشان دور تھا۔ وجہ انہیں ایک بہت بڑا محدث اور شیخ الاسلام مل گیا۔ کتنے زیادہ امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں محدثین ہمیں ملتے ہیں، اس دور میں محدثین ملتے ہیں۔ میاں نذیر حسین دہلوی کا دور بڑا سنہرا دور، کتنے زیادہ سینکڑوں محدثین میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگردوں میں ملتے ہیں۔ وجہ کہ ان کو ایک عظیم محدث مل گیا، آگے ایک تحریک برپا ہو گئی، اسی تحریک سے متاثر ہو کر احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے حدیث اور علوم حدیث کی خدمت کی۔ اسی تحریک سے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی تحریک سے متاثر ہو کر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اپنا اورنا بشونا حدیث اور علوم حدیث کو بنا لیا، اللہ اکبر۔ پھر ایک سلسلہ ایسا نکلا جو پوری دنیا میں چھا گیا۔ کتنے ممالک ہیں جہاں پر شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد محدثین کی طرح کام کر رہے ہیں، علمی تحقیقی کام کر رہے ہیں، اور دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے۔ یعنی یہ نقطہ سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر ایک طالب علم محدث بن جائے تو وہ انشاءاللہ بیسیوں سینکڑوں محدثین تیار کرنے کا پیشرو ہوگا۔ دنیا اس سے فائدہ اٹھائے گی، لوگ اس کی طرف سفر کریں گے، تو وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے بہت زیادہ افراد تیار کر سکتا ہے۔ یہاں پر ہم نے بہت زیادہ مثالیں بھی پیش کی طلبہ کے سامنے، ابھی وقت نہیں ہے۔ ماحول کا بڑا اثر ہے، ماحول کا بڑا اثر ہے۔ اگر کسی ادارے میں اساتذہ خطیب ہیں تو وہاں کے طلبہ بھی سارے خطیب نظر آئیں گے، کیونکہ ماحول ہے۔ طلبہ کو اساتذہ خطیب ملے ہیں، خطیبانہ ماحول ملا ہے، تو طلبہ بھی سارے خطیب ہوں گے۔ اگر کسی مدرسہ میں نحوی اساتذہ ہیں، نحو اور گرامر کے امام ہیں، تو وہاں کے طلبہ سارے نحوی ہوں گے، سارے گرامر پر ہائی لیول کا ان کا مطالعہ اور پختہ علم ہوگا۔ اگر کسی مدرسہ کے اساتذہ فقہ میں ماہر ہیں، فقہ میں دسترس رکھتے ہیں، تو وہاں کے طلبہ بھی فقہ میں ماہر ہوں گے۔ تو یہ ضروری ہے، جب تک ہمارے مدارس میں محدثین نہ ہوں گے، جس طرح الحمدللہ کتنے مدارس ہیں ان میں محدثین موجود ہیں، محققین موجود ہیں، مصنفین موجود ہیں، تو وہاں کے طلبہ بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو ماحول مل جاتا ہے، حدیث اور علوم حدیث کا ماحول مل جاتا ہے۔ تو ماحول بڑا ضروری ہے۔ اگر شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو علمی ماحول نہ دیتے، دراست الاسانید کا ماحول، جرح و تعدیل کا ماحول، علمی حدیث کا ماحول، علوم حدیث پر مہارت کا ماحول نہ دیتے، تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد کبھی بھی محدث نہ بنتے۔ تو بہرحال ہمارے تھوڑے بہت مطالعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نحو کے اندر ماہر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن نحوی بھی جب تک حدیث اور علوم حدیث میں ماہر نہیں ہوگا اپنی نحو کی کتابوں میں، نحو کے دروس میں غلطیاں کرے گا۔
صرف نحو کی کتابوں کا دراسہ کرنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے بیسیوں سینکڑوں ضعیف اور جھوٹی روایات نحویوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ وجہ کیا؟ انہوں نے مثالیں دینی ہیں، نحو کے قواعد کو فٹ کرنے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے، اصول مقرر کرنے کے لیے انہوں نے احادیث کا سہارا لینا ہے، مثالیں پیش کرنی ہے۔ اب جب نحوی کے پاس حدیث اور علوم حدیث کے علم نہیں ہے، جرح و تعدیل کے علم ہے ہی نہیں، تو وہ غلطیاں کرے گا، جھوٹی من گھڑت روایات، شاذ روایتیں اپنی کتاب میں لکھے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس کی بیسیوں مثالیں جرح و تعدیل کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ ہم اللہ کی توفیق سے ایک الگ کتابی شکل میں اس کو ہم شائع کریں گے کہ نحویوں کی کتابوں میں بے بنیاد روایتیں، من گھڑت روایات جن کی کوئی اصل نہیں ہے، شاذ روایتیں موجود ہیں۔ وجہ کہ اکثر نحوی حدیث اور علوم حدیث جرح و تعدیل سے ناواقف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح فقہا کی مثال لے لیں، ایسے فقہا جو صرف فقہ میں ماہر ہیں، جرح و تعدیل رجال علم حدیث میں ماہر نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں بیسیوں سینکڑوں ہمیں ایسی احادیث ملتی ہیں جو بے بنیاد ہیں، من گھڑت ہیں، خود ساختہ ہیں، جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا فقیہ کے لیے بھی علوم حدیث میں ماہر ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ نقصان کرے گا، غلط مسئلے استنباط کرے گا، بے بنیاد روایات سے سہارا لے کر مسائل اخذ کرتا رہے گا۔ بڑی اس کی مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہدایہ ہی لے لیں، ہدایہ کا طالب علم مرغینانی رحمہ اللہ ایک فقیہ کی کتاب کا جب مطالعہ کرتا ہے اور ساتھ وہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کی مشکلات جو ہدایہ پر کتاب ہے اور ذیلی حنفی رحمہ اللہ کی نصب الرایہ کا مطالعہ کرتا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی درایہ کا مطالعہ کرتا ہے، تو اس پر یہ بات سورج کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مرغینانی صاحب فقیہ ہیں، لیکن یہ علوم حدیث جرح و تعدیل اور رجال میں ماہر نہیں ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی کتابوں میں بے بنیاد، لا اصل لہ، من گھڑت، خود ساختہ روایات کے انبار موجود ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں موجود ہیں۔ اگر یہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہوتے تو ان کی کتاب الہدایہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح آج موجود ہے۔ اس میں انسان جب حدیث پر بات کرتے ہیں، حدیث کا متن لکھتے ہیں یا استنباط کرتے ہیں تو تحقیق کی بات پتہ چلتا ہے یہ تو روایت ہی مان گھڑتا ہے، یہ تو روایت ہی جھوٹی ہے۔ خلاصہ یہ ہے ہماری بات کا، ایک فقیہ کے لیے بھی محدث اور محقق ہونا ضروری ہے۔ خطیب کو لے لیں، فن خطابت بہت بڑا اعزاز ہے، بہت اہم فن ہے، اس کی نفی نہیں ہے، نحو کی نفی نہیں ہے، فقہ کی نفی نہیں ہے، یہ سارے فنون اہم ہیں، لیکن جب تک ان کے ساتھ علوم حدیث جرح و تعدیل میں مہارت نہیں ہوگی تو جس مرضی میدان میں انسان ہو وہاں غلطیاں کرے گا، دین کا بیڑا غرق کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں ایک خطیب ہی لے لیں، ہمارے مدارس کے طلبہ کو شوق ہوتا ہے میں خطیب بنوں، وہ ابھی بنیادی کلاسز میں ہوتا ہے اور وہ خطبے دینا، جمعے پڑھانا، لمبے لمبے سفر کرنا درس دروس کے لیے شروع کر دیتا ہے۔ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ ان کی بنیادیں کمزور رہتی ہیں، علم حدیث سے ناآشنا ہوتے ہیں، خطبات کی کتابوں سے مدد لے کر یا ریکارڈنگ سے مدد لے کر وہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر درس دروس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ نہیں۔ سنی سنائی باتیں، کچی باتیں، بے بنیاد باتیں خطیبوں کی باتوں میں عام موجود ہیں۔ ہماری پبلک لاکھوں روپے خرچہ کر کے بڑے بڑے دروس، جلسے، کتابات، تقاریب رکھتی ہیں اور ان میں آنے والے خطیب ان پڑھ ہیں، علم حدیث ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم لاکھوں روپے ہماری پبلک لگاتی ہے، وہ لاکھوں روپے کی عوض میں پبلک میں جھوٹی بے بنیاد روایتوں کو ہم کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے
हमें ये दर्द और फिक्र होनी चाहिए कि हम ऐसे खतीब को अपनी मस्जिद में दर्स के लिए जगह दें, जुमा के लिए जगह दें, जो इल्म हदीस में माहिर है, जिसकी जुबान से जब भी वो गुफ्तगू करता है तहकीकी गुफ्तगू करता है, पहले बड़ा मुताला करके गुफ्तगू करता है, कहीं मेरी जुबान से झूठी बेबुनियाद रवायत ना निकले। इस पर बेशुमार मिसालें हम पेश कर सकते हैं, पेश हमने की हैं तलबा के सामने। यानी खुतबा की किताबों पर भी काम की जरूरत है। अल्लाह ने तौफीक दी, हम अपने एक तलबा की टीम, उलूम हदीस के तखस्सुस के तलबा की टीम हम इसमें लगाना चाहते हैं जल्दी। खुतबात के अंदर बेशुमार ज़ईफ मानगढ़ बेबुनियाद रवायतें हैं। हमारे मुब्तदी तलबा, अनपढ़ हमारे उलमा जिनको शौक है फन किताबत का, वो इन आम किताबों से, केस्टों से मवाद लेकर आगे बयान करना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है। सुनी सुनाई बात को आगे बयान नहीं करना चाहिए जब तक तहकीक ना हो जाए। तो यहाँ ये नुक्ता हम समझाना चाह रहे हैं कि एक खतीब का उलूम हदीस में माहिर होना बड़ा जरूरी है। इसी तरह एक उस्ताद साहब हैं, मदरसा में उस्ताद साहब हैं, वो एक मुद्दत से पढ़ा रहे हैं, लेकिन अफसोस ये है कि वो हदीस और उलूम हदीस में माहिर नहीं है, बस सरसरी तर्जमा करवाते जा रहे हैं। तालिब इल्म 5-6 साल मदरसा में पढ़ता है, अबू दाऊद सारी पढ़ गया है, मिशकात सारी पढ़ गया है, तिरमिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, बुलूगुल मराम सारी किताबें माशाअल्लाह ए से जेड तक पढ़ गया है, लेकिन जब एक उस्ताद मोहतरम तर्जमा के सिवा कोई बात नहीं करेंगे, तहकीक पर नहीं जाएंगे, रिजाल पर नहीं जाएंगे, उलूम हदीस में उस्ताद को महारत नहीं होगी, तो फिर तलबा भी हदीस और उलूम हदीस में कभी माहिर नहीं बन सकते। यही वजह है कि एक लंबा चौड़ा पीरियड दरस निज़ामी का मुकम्मल करने के बाद भी तलबा हदीस और उलूम हदीस में कोरे नजर आते हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी। तो इन सारी बातों का खुलासा ये है, हदीस और उलूम हदीस के लिए हमें वक़्त निकालना है, हमें हरीस बनना है हदीस और उलूम हदीस के लिए। हम जिस मैदान में भी हैं, जिस फन में भी हमें महारत है दीनी उलूम के फनून में से, उसके साथ साथ हमें हदीस और उलूम हदीस में महारत होना ये बड़ा ही जरूरी है। इसी वजह से हमारी ये कोशिश है, हम मौके की तलाश में रहते हैं, हमें तलबा मिलें, हम उन पर मेहनत करें। जो हमारे पास कसूर शहर में हमारा जामिया इमाम मोहम्मद बिन हंबल में तलबा हमारे पास दाखिल होते हैं, तो वो एक जज्बा लेकर आते हैं कि यहाँ हमें हदीस और उलूम हदीस में बहुत वसी मुताला करने का मौका मिलेगा। हमने वो प्लेटफार्म इसलिए मुहैया किया है ताकि हदीस और उलूम हदीस के माहिर अफराद तैयार किए जाएं। हमने इब्ने हंबल ओपन यूनिवर्सिटी इसलिए लॉन्च की है ताकि दीगर ममालिक से तलबा जो हदीस और उलूम हदीस में से शौक रखने वाले हैं, बाज़ौक़ तलबा हैं, उनको हम आगे लेकर चलें, उनसे इल्मी काम करवाएं। और ये अल्लाह की खास रहमत है कि बीसियों सैकड़ों तलबा हमसे मुस्तफीद हो रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की खास तौफीक से हदीस और उलूम हदीस के माहिर अफराद तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह मरकज़ अल-बैतुल अतीक की ये हमारी मादरी इल्मी है। आज से 20 साल पहले मुझे इसी जामिया में, जामिया रहमानिया में ही पढ़ने का मौका मिला। जब भी हमें ये हमारे असातिज़ा हमें दावत देते हैं तो हम बड़ी खुशी से बात कराते हैं कि यहाँ भी हमें तलबा मिलेंगे, हम उन पर मेहनत करेंगे। तो बहरहाल जब भी एक तालिब इल्म अल्लाह की रजा के लिए, इखलास के लिए अपना तन मन धन, अपना वक्त, अपनी सोच, अपना पैसा खर्च करता है इल्म दीन के लिए, अपना ओढ़ना बिछौना हदीस और उलूम हदीस को बना लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बड़ा काम लेंगे। चंद सालों के बाद वो एक अजीम रुतबे पर फैज होगा। इस पर हमने बेशुमार मिसालें तलबा के सामने पेश की।
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اندر وہ محدثین کی صفات پیدا فرمائے، انہی کی طرح کا جذبہ، انہی کی طرح کی للہیت، انہی کی طرح کی عبادات، رزق حلال کا اہتمام کرنا اور کبار محدثین سے فائدہ اٹھانا، یہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 2 سال پہلے اسی جامعہ مرکز البیت العتیق میں مجھے موقع ملا جرح و تعدیل پر دروس دینے کا۔ اس وقت ہم نے 21 لیکچر دیے جو یوٹیوب پر ابراہیم بن بشیر لکھیں تو وہاں ہمارے سارے لیکچر موجود ہیں، ویب سائٹوں پر بھی موجود ہیں، جو ہماری ویب سائٹیں چل رہی ہیں IHItrust.com وغیرہ کے نام سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے ہمیں حدیث اور علوم حدیث کا حریص ہونا چاہیے، زبردست قسم کا مطالعہ کرنا چاہیے، تخصصاتی مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے، ایک ایک راوی پر ہمیں سیر حاصل بحث کرنی چاہیے، 20 کتابوں میں، سینکڑوں کتابوں میں ہمیں ایک ایک راوی کی حالات معلوم کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کی تحقیق میں جو کچھ کام ہو چکا ہے ہمیں کتابیں خریدنا پڑے، گھر بار فروخت کر کے، زمینیں فروخت کر کے ہمیں کتابیں خریدنا پڑے، ہمیں کتابیں خریدنی چاہیے، حدیث اور علوم حدیث کی کتابیں خریدنی چاہیے۔ مکتبہ شاملہ ہے، اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، PDF کتابیں ہیں، وقفیہ ہے، دیگر اچھی ویب سائٹیں موجود ہیں جہاں تحقیقی کتابیں موجود ہیں، جرح و تعدیل کی کتابیں عام دستیاب ہیں، علوم حدیث کی سینکڑوں کتابیں نیٹ پر موجود ہیں، ہمیں ان سے بڑا زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور عملی کام کرنا چاہیے۔ میں نے آئے ہوئے مہمان طلبہ سے یہ پوچھا کہ آپ میں سے اب تک کیا کس نے کوئی ارادہ کیا ہے ان کی سوچ کا تعین کرنے کے لیے؟ پشاور سرحد علاقہ دیر سے آئے ہوئے طلبہ میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں تفسیر میں ماہر بننا چاہتا ہوں، چونکہ پشاور میں فن تفسیر کافی عروج پر ہے۔ آپ کی باتوں سے میں یہ اپنی سوچ تبدیل کر رہا ہوں، جس طرح میں نے تفسیر میں ماہر بننا ہے اسی طرح میں نے حدیث اور علوم حدیث میں بھی ماہر بننا ہے۔ ان طلبہ میں ایک طالب علم فیصل آباد سے تشریف لائے، یہ طالب علم کو مجھ سے بھی جامعہ کمالیہ رجوال میں پڑھنے کا 1 سال پڑھنے کا موقع ملا، ذہین طالب علم تھا ماشاءاللہ۔ اس نے کہا استاد محترم میری 7ویں کلاس مکمل ہو گئی ہے، درجہ ثانویہ مکمل ہے، ابھی میں صحیح بخاری پڑھوں گا شیخ علوی صاحب حافظہ اللہ سے، تو اب تک میں نے کئی کام کیے ہیں۔ اب اس بچے نے کہا میں نجیب اللہ طارق استاد محترم حافظہ اللہ کے اشراف میں مشکات المصابیح پر کام کر رہا ہوں، اور بھی میں نے چھوٹے موٹے کئی کام کیے ہیں۔ ایک لاہور کا طالب علم جو 2-3 سال مدرسہ میں پڑھا، پھر کالج میں چلا گیا، پھر دوبارہ دین کی طرف آیا ہے، ابھی 18-19 سال اس کی عمر تھی، اس نے کہا شیخ صاحب میں نے رجال پر کام کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یعنی اسی طرح ہمارے طالب علم جو قصور سے کاموں کی طالب حافظ غلام مصطفیٰ قصور میں ہمارے پاس پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی باتیں بیان کی کہ میری بعض کتب شائع ہو چکی ہیں جو ہم نہیں شائع کی الحمدللہ۔ یعنی یہ باتیں طلبہ سے میں نے پوچھ کر میں نے بھائیوں کو یہ نصیحت کی کہ دیکھیں آپ میں موجود کم عمر طلبہ جو کتنے علمی کام کر چکے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں کیے؟ وہ کہتے ہیں ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہمیں ماحول نہیں ملا، ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہمارے اداروں میں۔ تو ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہمارے مدارس میں ہمارے اداروں میں رہنمائی کرنے والے افراد موجود ہوں، تصنیفی میدان میں، تحقیقی میدان میں، حدیث علوم حدیث کے میدان میں، تو اللہ کی قسم آج کا دور بھی محدثین کا دور بن سکتا ہے۔ آج بھی ہر ادارے سے محدثین پیدا ہوں، آج بھی وہی دور واپس لوٹ کر آ جائے جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور تھا، جو امام بخاری رحمہ اللہ کا سنہری دور تھا، جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا دور تھا، جو امام میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا دور تھا، کہ انہوں نے ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے حدیث اور علوم حدیث پر
کمال کام کیا۔ یہ دورہ جات مدارس میں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ دورہ جات ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خاص کر طلبہ سے ہماری گزارش ہے وہ حدیث اور علوم حدیث سے فائدہ اٹھائیں۔ جہاں موقع ملے، رمضان میں گھر میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں، وقت ضائع نہ کریں، بلکہ علم کی حرص لے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حدیث میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں۔ مرکز بیت العتیق ایک بہت بڑا ادارہ ہے، اچھے انتظامات ہیں، بڑے بڑے اچھے اساتذہ انہوں نے ہائر کیے ہیں۔ محترم شیخ حافظ ندیم ظہیر صاحب کا بھی ٹائم لیا ہے، وہ بھی 3-4 کتابیں پڑھا رہے ہیں، علوم حدیث ان کے ذمہ ہے، الجرح و تعدیل ضوابط الجرح و تعدیل ان کا ذمہ ہے، منظومہ بیقونیہ ان کا ذمہ ہے، وہ ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی حافظہ اللہ جو اس دور کے بہت بڑے مجتہد ہیں، اور فتنہ انکار حدیث پر ان کا بڑا ہی تفصیلی مطالعہ ہے، یہ موضوع وہ خود پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح ڈاکٹر زبیر تیمی حافظہ اللہ ہمارے دوستوں میں سے ہیں، ان کا بھی ٹائم لے لیا گیا ہے فتنہ انکار حدیث کے حوالہ سے۔ یہ ضروری چیزیں ہیں، ہماری دعوت ہے کہ آپ بھی اس گلشن سے، اس رمضان سے اپنے اندر حدیث اور علوم حدیث کی فکر اور اس کا منہج لینے کے لیے آپ سفر کریں۔ لاہور کا مرکز البیت العتیق کی یہ کاوش بہت عمدہ کاوش ہے کہ وہ طلبہ کے لیے حدیث اور علوم حدیث کے ماہر افراد پیدا کرنے کے لیے شیوخ کا وقت لے رہے ہیں۔ اسی طرح اسی رمضان میں کبار شیوخ، کبار محدثین بھی آئیں گے گاہے بگاہے، کبھی شیخ رشاد اللہ قصری صاحب کو بلایا جائے گا، کبھی شیخ حافظ شریف صاحب کو بلایا جائے گا، کبھی اس طرح دیگر مشائخ کے دروس بھی رکھے جائیں گے تاکہ طلبہ کبار محدثین سے بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ چند دن یہ کلاس مرکز البیت العتیق میں ہوگی، پھر یہ المکتبۃ الرحمانیہ جو جامع رحمانیہ کا بہت بڑا مثالی مکتبہ ہے، ہزاروں کتابوں پر مشتمل لاہور کا ایک مثالی مکتبہ ہے، تو وہاں پر یہ سارا دورہ ہونا ہے۔ اس دورہ میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم طلبہ کو کتب حدیث کے ساتھ جوڑ دیں، علوم حدیث کی کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں، رجال کی کتابوں کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ وہ بھرپور انداز میں منہج محدثین کو سمجھیں، راوی کو کیسے سرچ کرنا ہے، راوی پر حکم کیسے لگانا ہے، مختلف اقوال میں تطبیق کیسے دینی ہے، حدیث کی تخریج کیسے کرنی ہے، ترک جمع کیسے کرنے ہیں، سند متصل کیسے بنے گی، سند متصل منقطع کیسے بنے گی، یعنی حدیث اور علوم حدیث اور جرح و تعدیل فن کی کتابوں کو ہم طلبہ کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ خود تحقیق کے میدان میں آئیں اور دیکھیں کس طرح محدثین نے تحقیق کی ہے۔ امید ہے اللہ کی توفیق سے پہلے بھی ہمارے کئی دورے ہوئے ہیں، ان سے بھی جن طلبہ نے فائدہ اٹھایا ہے ان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے الحمدللہ۔ تو جہاں بھی حدیث اور علوم حدیث پر محنت کی جا رہی ہے، طلبہ کو، ان اساتذہ کو، ان علمی ماحول کو لازم پکڑنا چاہیے اور ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ آج دوسرا لیکچر ہے ہمارا انشاءاللہ، تو آج سے ہمارا ہر لیکچر لائیو نشر کیا جائے گا تاکہ ہمارے دور دیگر ملکوں میں بیٹھے بھائی، ہمارے طلبہ، ہماری بہنیں جن کو حدیث اور علوم حدیث سے محبت ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور جو بھی ہماری بات کا ڈاؤٹ ہو یا کوئی سوال ہو تو وہ ہم سے پرسنل ہمارے ان باکس میں یا ہمارے واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ ہمارا نمبر 0092 302 4056 187 ہے، یا ای میل کر سکتے ہیں الحسینوی کے نام سے، ہماری ای میل ہے ialhusainwy@gmail.com۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔